سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں دین کی اس ہدایت کی معرفت نصیب فرمائی ہے، اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے آشنا فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں و وفاداروں میں قرار فرمائے، ان کی نصرت کی اور ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم نے اپنے دین کے اندر جو کچھ بھی ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا وہ ارسال فرمایا ہے، اور چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، خداوند متعال علیم ہے، خداوند متعال قدیر ہے، تو جب کوئی اتنی صفتیں اپنے اندر رکھتا ہو اور وہ کوئی کام انجام دینا چاہے تو وہ کام کو بہترین طریقے سے انجام دے گا. تو اگر کوئی ٹیچر ہو اور وہ اتنی صلاحیتیں رکھتا ہو خدا کی طرف سے دی ہوئی، تو وہ اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دے گا. جو بھی سب سے اچھا پڑھانے کا انداز ہوگا وہ کر لے گا. اب اگر خدا ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے، اپنے دین کے ذریعے سے، انبیاء ائمہ کے ذریعے سے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہوگا جو اس خدا نے چھوڑ دیا ہو، کیونکہ وہ علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے. تو جو کچھ ہدایت کے لیے چاہیے ہوگا، جس طرح سے بھی ہمارے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہوگا، اس نے سب کچھ کر دیا ہوگا. کس کام سے کم رہ گیا ہوگا؟ جبر نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر یہ کرنا ہوتا تو جبر کے ذریعے سے مخلوقات ایسی خلق کر چکا ہے جو سارے کمالات لے چکی ہیں. وہ کیٹیگری کچھ اور ہے، اس کیٹیگری کو ہم فرشتے کہتے ہیں. وہ اس نے بنائے، جبر سے بنائے، سارے کمالات ان کو دے دیے. اب نہ کوئی امتحان، نہ ان کے اوپر کوئی اوپر جانا نیچے آنا، وہ جہاں ہیں وہیں رہیں گے. اور اگر ایسا کرنا ہوتا کہ جبر کرے اور کچھ نہ دے، وہ بھی بنا چکا. پتھر بنا دیے، پودے بنا دیے، جانور بنا دیے، ان کو کچھ نہیں ہونا اب ظاہری طور پر جو ہم سمجھتے ہیں. لیکن ایک کیٹیگری ایسی چاہیے تھی کہ جس کو زیرو پہ خلق کرے. اگر اس کو گائیڈنس مل جائے، گائیڈنس وہ لے لے تو کمال پہ پہنچ جائے، فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے. اور اگر وہ گائیڈنس نہ لے تو وہ اسفل سافلین کے اوپر آ جائے، پست ترین وجود بن جائے، جانوروں، چار پائے جانوروں سے ہی بدتر. کل انعام بل ہم اضل، چار پائے جانور بلکہ ان سے ہی بدتر. تو یہ خدا کا نظام ہے، اس میں ہدایت دیتا ہے. اس ہدایت کا ایک حصہ قرآن کریم. مثلا قرآن کریم کے ذریعے سے خدا متعال نے ہدایت دی. اب یہ جو ہمارا خاص موضوع ہے جس کے اوپر ہم چند دن سے آپ کی خدمت میں آرائز پیش کر رہے ہیں، فتنے کا معاملہ، کہ کسی معاشرے کے اندر فتنے ابھرتے ہیں، اور فتنے ابھرتے ہیں ان سے لوگوں کا ایک امتحان ہوتا ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا کہ بھئی یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جیسے جیسے آپ ظہور امام سے نزدیک ہوتے جائیں گے، یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے.
اب ان فتنوں کے اندر ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، فتنوں کو پہچاننا کیسے چاہیے، فتنوں کے اوپر ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے، یہ ہمارا اصلی موضوع ہے۔ آج ہم چاہ رہے ہیں وہی کہ قرآن کریم سے ایک مثال لے لیں کہ بھئی فتنہ ہوتا کیسے ہے۔ قرآن کریم نے بھی تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو ڈیل کیا ہوگا، تو وہاں سے ایک مثال لے کر دیکھا جائے اور پھر اس کو اپنے دور کے اوپر تطبیق کیا جائے تاکہ ہمارے لیے کچھ لائن آف ایکشن بن سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شاید قرآن کریم کی ایسی مثالوں میں جس میں خدا متعال نے فتنے کو بیان کیا ہے، بنی اسرائیل کے سامری کی مثال بہترین مثال ہے، فتنے کی بہترین مثال کہ کیسے ایک معاشرے کے اندر فتنہ بنتا ہے اور اس فتنے کے اوپر کس طریقے سے لوگ رد عمل دکھاتے ہیں، اور اس فتنے کے بعد جو نتائج ہوتے ہیں وہ کیا سہنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا خطبہ نمبر 50 جس کے اندر مولا نے فرمایا تھا کہ بھئی وہ جو باطل والے ہوتے ہیں وہ بھی حق سے کچھ لے لیتے ہیں، اگر باطل یہ کہے کہ میں باطل ہوں تو پھر تو کوئی مانے گا ہی نہیں۔ تو اب سامری کی مثال کے اندر اس خطبے کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو سامری ہے اس نے کیا کیا ہے، کچھ ہمارے پاس آیات سے موجود ہے، کچھ ہمارے پاس روایات سے موجود ہے، لیکن جو آیات سے موجود ہے وہ بھی کافی ہے بیان کرنے کے لیے، تو شاید ہمیں بہت زیادہ روایت میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جو آیات کریمہ بیان کر رہی ہیں، اور کہیں کہیں روایت سے مدد بھی لے لیتے ہیں، جو آیات کریمہ بیان کر رہی ہیں وہ یہ کہ سامری نے جو بنی اسرائیل کے پاس سونا اور زیور تھا، اور یہ جو سونا اور زیور تھا یہ تھا فرعون کی قوم کا۔ جب یہ لوگ چلنے لگے تھے تو فرعون کی قوم سے انہوں نے کچھ سونا اور زیور لیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ فرعون کی قوم نے بھی انہی سے چوری کیا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ سونا اور زیور ان کے پاس تھا۔ وہ سونا اور زیور سامری نے کہا کہ مجھے دو تو میں تمہارے لیے خدا بنا دوں گا، وہ خدا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے گئے ہیں میں یہاں پہ تمہارے لیے بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ تم سارا سونا مجھے دو۔ وہ سونا اس کو دیا گیا، اس نے سارے کو میلٹ کیا، اس کو پگھلایا۔ اب دو تین راستے ہیں بیان کرنے کے۔ ایک راستہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایسے اس کے اندر ہولز رکھے کہ جب ہوا اس میں سے کراس ہو تو اس میں سے کچھ آوازیں آئیں گی، اور یہ آوازیں ایسی آئیں گی جیسے کوئی تسبیح ہو رہی ہے، کوئی تحلیل ہو رہی ہے، کوئی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور اس نے یہ ٹرک ان کے ساتھ کر ڈالی۔ اچھا، آیہ کریمہ بھی ہے، اس کا مطلب بھی کچھ اور لیا گیا، لیکن ایک روایت نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے تھے بنی فرعون کی قوم کو غرق کرنے کے لیے، تو اس نے نوٹ کیا کہ جہاں کہیں سے بھی جبرائیل گزر رہے ہیں اس کی زمین تسبیح کر رہی ہے، تو اس نے حضرت جبرائیل کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی تھی جس میں تحلیل و تسبیح کی طاقت ظاہر ہو رہی تھی وہ اٹھا کر اس میلٹڈ اس مجسمے میں ڈال دی، سونے کے مجسمے کے اندر، تو اس میں سے تحلیل کی آوازیں آنے لگیں، تسبیح کی آوازیں آنے لگیں۔ اب دو روایات اس طرح کی موجود ہیں ہمارے پاس۔ بہرحال اس سے قطع نظر کہ آواز کیسے آئی، اس میں ایک آواز آ رہی تھی تسبیح کی اور تحلیل کی، اللہ کی عبادت کی، بندگی کی۔ لوگ اس میں اس طرح سے سامری نے ان لوگوں کو کنفیوز کر دیا، اور لوگوں نے اپنی حماقت میں آ کر اس کے سامنے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور وہ اپنی دانش میں کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنی دانش میں یہ کر رہے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا سے بات کرنے گئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور تک گئے تھے بات کرنے کے لیے، ہم یہیں پہ ایک بنا لیتے ہیں اور اس کو بنا کر اس کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ تو بت پرستی ہے، یہ تو وہی جو فرعون کرتی تھی اور اس کی قوم کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہے بھی تو کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، تو ابھی فار دا ٹائم بینگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ تو پریشان ہو گئے، غصے کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے حضرت ہارون سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تو آپ کی قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، میں نے بہت سمجھایا ان کو اور انہوں نے میری کچھ نہیں سننے دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں ریئلائز کیا کہ واقعاً حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے سامری کے پاس اور کہا کہ بدبخت آدمی، یہ تیرے دماغ میں کہاں سے آئی اور تو نے کیوں کیا؟ اب اس کے ظاہر اپنے موٹیوز تھے، اس کے اپنے آبجیکٹیوز تھے، اس نے اگل کے نہیں دیا، لیکن اس نے اس طرح سے اظہار کیا کہ میرے دماغ میں یہ آئی تھی کہ میں اللہ کی بندگی شروع کرواؤں یہاں پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس مجسمے کے اوپر آئے اور اس کو جلا دیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو بھی جس طرح سے تھا۔ لیکن معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا، معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے ایک تو اس کو ٹریس کیا قرآن کریم کے اندر کہ انہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکایا کیوں تھا۔ یہ جو گوسالہ
انہوں نے پوجا کی بچھڑے کی، یہ کی کیوں تھی انہوں نے؟ تو ٹریس کرنے پر خداوند متعال نے 2 واقعات، 2 چیزیں اور بتائیں قرآن کریم میں۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ اسی وقت سے بت پرستی کی خواہش رکھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے وہ واقعہ کہ جس کے اندر جب انہوں نے دریا کو کراس کیا اور اس طرف پہنچے تو وہاں پہنچا تو ایک قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کے سامنے سر جھکا رہی تھی، اور حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دیتے۔ صحیح ہے؟ تو بت پرستی ان کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ اچھا، اس کو بھی ٹریس کرنا پڑے گا، یہ بت پرستی بنی اسرائیل کے دل میں تھی کیوں؟ خداوند متعال نے دوسرا ریزن اس کا بیان کیا، فرمایا یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں آ گئی تھی، بکفرہم، انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں، ان نافرمانیوں کی توبہ نہیں کی گئی تھی۔ چونکہ نافرمانیوں کی توبہ نہیں کی گئی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا جس کے اوپر بت پرستی پھیلائی جا سکتی تھی۔ صحیح ہے؟ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر بت پرستی پھیلی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے رزلٹ میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جب خدا سے توبہ کی تو خدا نے کہا کہ یہ توبہ ایسے قبول نہیں ہوگی، جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی ہے ان کا خون بہے گا، ان کا خون بہے گا، وہ مریں گے۔ اور بہت سارے لوگ، نہیں معلوم کتنے لوگ، بعض روایتوں نے ہزاروں لوگ بتائے، ہزاروں لوگ اس میں مرے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ایک سمبولک ایونٹ ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں، اور قرآن کریم ظاہر کتاب تاریخ نہیں ہے، ہسٹری کی کوئی بک نہیں ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، تو اس نے جو یہ واقعہ دیا ہے اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں ٹریس کرنے کے لیے۔ ابھی ہم نے کراچی میں پہلی سے 10 سفر جو اشرا پڑھا تو اس میں اس بنی اسرائیل کے واقعات کو موضوع بنایا تھا۔ یہ دوسرا اشرا تھا، ہم نے پچھلے سال بھی اسی کے اوپر پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی تھی، لہذا اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن صرف کچھ پوائنٹس پک کرنے کے لیے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اس سے ہمیں فتنوں کو پہچاننے میں تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ فتنہ یہ کہہ کے نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں ایک بت کی عبادت ہے، نہیں، یہ کہہ کے نہیں آئے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ یہ وہی اللہ کی عبادت کا ایکسٹینشن ہے۔ صرف ایک پرابلم ہے، اس ایکسٹینشن کو کسی دین نے نہیں کہا ہوتا، یہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے ڈالا ہوتا ہے۔ بس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ جہاں کہیں آپ نے دین کے باؤنڈریز سے نکل کر اپنی پاکٹ سے کچھ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں، اب یہ ایک فتنہ شروع ہو گیا ہے، اور اس فتنے میں لوگ پھنسیں گے۔ مجھے 31 سال ہو گئے، 31 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے۔ اچھا، اس طالب علمی کے دور میں مجھے کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کے سامنے اور کئی دفعہ انڈیویجولز کے سامنے اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا پڑا۔ صحیح، کبھی ایسا ہوا کوئی مثلا نان مسلم مل گیا، اس نے اپنے دین کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھ لیا، کوئی آپ کے مکتب کے علاوہ کا مل گیا، فرقے کے باہر کا مل گیا، اس نے پوچھ لیا، کوئی اپنا ہی کوئی بندہ ماڈرنائز ہو گیا، بیچارہ سیکولر ہو گیا، اس نے پکڑ لیا۔ تو ہمیں اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس کے اوپر۔ لیکن ہم نے ایک بات نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ جہاں کہیں دین کو ڈیفینڈ کرنا ہو یہ بہت آسان ہے، اور جہاں کہیں لوگوں کی حرکتوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑے یہ ناممکن ہے۔ جو دین میں نہیں ہے اسے ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہے، اور جو دین میں ہے اسے ڈیفینڈ کرنا بہت آسان ہے، اسے بتانا بھی بہت آسان ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں اور آپ اپنی پاکٹ سے دین کے اندر کچھ ڈال رہے ہیں یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہوگا، چاہے مجھے اور آپ دیکھنے میں بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، مجھے اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہو کہ یہ دین سے بھی 4 ہاتھ آگے کی بات ہو گئی، لیکن یہ یقین رکھیں کہ دین خدا کا ہے، اس میں 4 ہاتھ آگے نہیں، 1 ہاتھ آگے بھی ہوا تو گمراہی ہوگی، اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ دین کامل ہے، کامل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، اور وہ میرے خام خیالی سے بہتری آئے یہ تو خیر پاسبل ہی نہیں ہے کوئی۔ تو جہاں کہیں دین سے آگے جائیں گے مصیبت میں پھنسیں گے۔ تو اب جیسے یہ سامری کا ایونٹ تھا، اس نے دین سے آگے جا کر ایک حرکت کی، اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں خدا کہہ رہے ہیں نا، جس سے تم لوگوں کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، میں تم کو لاد کے دیتا ہوں ایک خدا۔ کوئی بات نہیں، صرف گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے گمراہی کے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ کوئی نہ کوئی اور محبت ہوتی ہے جو اس گمراہی میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے۔
گمراہ کرنے والے کو. مثلاً کیا؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ سونے اور زیورات سے متاثر تھے، یہ دولت پرستی سے متاثر تھے. انہوں نے فرعون کے زمانے کی دولت کے تماشے دیکھے تھے، تو ان کے دلوں میں سونا، دولت، اس سے متاثر ہونا بھرا ہوا تھا. سامری نے لکڑی کا بت کیوں نہیں بنایا؟ لکڑی کا بنا دیتا. بھئی اگر سوراخ ہی کرنے تھے تو لکڑی تو سوراخ کرنے کے لیے زیادہ آسان تھی، اس میں کر لیتا. اگر حضرت جبرائیل کی مٹی کو ہی پھینکنا تھا تو مٹی میں پھینک لیتا، وہ لکڑی میں پھینک دیتا. نہیں، اس نے سونے کا بنایا. کیوں؟ اس کو پتا تھا ان کے دلوں میں سونے کا احترام ہے، سونے سے خوش ہوتے ہیں یہ. تو یہ جو گمراہی دینے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس گراؤنڈ کے اوپر اپنے بیج ڈالنے ہیں. ایسے بیج نہیں ڈالے گا، وہ بھی دیکھ کے ڈالے گا. اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ جو ان کے دل ہیں، ان کے اندر یہ ہے، یہ میرے کام کی چیز ہے، وہاں پہ وہ بیج ڈالے گا. تو سامری کو پتا تھا کہ یہ لوگ سونے سے متاثر ہیں، سونا دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، اور اسی سونے کو اگر میں استعمال کر لوں تو ان کو بیوقوف بنانا انتہائی آسان کام ہوگا. اچھا، تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے. اگر ذرا سی بھی ان کے پاس عقل ہوتی اور خدا کی معرفت ہوتی تو ان بیوقوفوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایک مجسمہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اتنی سی بھی معرفت ہوتی خدا کے بارے میں کہ بھئی خدا واجب الوجود ہے. جو واجب الوجود ہوتا ہے اس کی اوصاف میں مادیات نہیں ہو سکتی. جو بھی چیز میٹیریل ہوتی ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی، وہ ممکن الوجود ہوتی ہے. اگر اتنی سی بھی ان کی عقل اس بار میں کام کر جاتی تو ان کو پتہ چل جاتا بھائی یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بیوقوفی ہے ہماری. لیکن اتنی سی بھی عقل کام نہیں کی. تو ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ دین میں جاہلوں کو فتنے میں پھنسانا بہت ہی آسان ہے. جو دین کے جاہل ہوتے ہیں ان کو فتنوں میں پھنسانا بہت ہی آسان ہوتا ہے. اچھا، جو دین کے جاہل ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کلاس 1 نہیں پڑھی ہوتی. نہیں، یہ ممکن ہے پی ایچ ڈی بھی ہوں، ممکن ہے پی ایچ ڈیز ہوں، لیکن ہوں دین کے جاہل. کسی نے مجھ سے کہا مولانا فلاں آدمی ہے، اتنے اس نے گولڈ میڈل لیے، اس نے یہ کیے اور یہ دین میں یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو بالکل صحیح ہے. کیوں؟ گولڈ میڈل اس نے دین میں تھوڑی لیا تھا، گولڈ میڈل فزکس میں لیا تھا. اس نے دین میں جاہل تھا، یہ دین میں بالکل ہی سرفراہ ہے اس اعتبار سے. تو بھائی دین کا علم ایک اور ہے. ہاں، اگر کوئی عقل مند آدمی ہو تو وہ اپنے فزکس کی معلومات کو خدا کے لیے استعمال کر سکتا ہے، میتھمیٹکس کی معلومات سے خدا کو کشف کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی سرفراہ چل رہا ہے، اس نے 2 فیلڈز علیحدہ کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے وہ گولڈ میڈلسٹ اس کے اندر ہے، دین تو اس کے پاس نہیں ہے. دین نہیں ہے، جہالت ہے، تو اس جہالت سے فائدہ اٹھائے گا کوئی نہ کوئی، وہاں پہ فتنہ پھیلے گا. تو عزیزان محترم، اس طرح فتنے کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم بالکل اپنی زندگی کے اندر آ جاتے ہیں واپس. چلو، یہ سامری کے واقعے سے ہم نے کچھ سیکھا. 2-4 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. میں نے کہا اس انالیسس کو میں تفصیل سے کر چکا ہوں تو میں اب اس کو یہاں پہ دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن اگر کچھ پوائنٹ سیکھ لیتے ہیں، اب آتے ہیں اپنی دنیا کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر. اور اب میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فتنہ ہوتا ہے اس پر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. اب مجھے کیا کرنا ہے، مجھے پرابلم کو، آج کے زمانے کی پرابلم کو دیکھ کے سالو کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس دینے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اور اب ہمارے پاس کتنے دن باقی رہ گئے؟ اب ہمارے پاس آج کے علاوہ 2 دن باقی رہ گئے. تو آج میں کیا کروں گا، یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی یہ فتنہ جب آتا ہے تو لوگ ریئیکشن کیسے دیتے ہیں، ان کے کتنے گروپس بنائے جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کیٹیگریز پکڑ لیں تو پھر کام بہت آسان ہو سکتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، جب بھی کوئی فکر آتی ہے تو مجھے اس فکر کے سامنے 3 گروپس فوراً سمجھ میں آتے ہیں. فکر چاہے حق ہو، فکر چاہے باطل ہو، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو، 3 گروپ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گے. نمبر 1، اس فکر کے بانی، فاؤنڈرز، جنہوں نے یہ فکر بنائی ہے. صحیح ہے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں، ان آئیڈیالوجی ان کے دماغ سے آ رہی ہے. صحیح ہے. وہ فاؤنڈرز ہیں، چاہے حق کے ہوں چاہے باطل کے ہوں. کچھ ہوتے ہیں فاؤنڈرز. اچھا، کچھ ہوتے ہیں جو سپورٹرز ہوتے ہیں. سپورٹرز ہوتے ہیں، یہ فاؤنڈرز نہیں ہوتے،
لیکن یہ فاؤنڈرز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اگر ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہونا تو اتنے بڑے نزدیک نہیں آ سکتے یہ لوگ. تو یہ سپورٹرز ہوتے ہیں. تیسرے وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، چاہے حق میں ہو چاہے باطل میں ہو. اب مثال دیکھ لیجیے، مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ بھائی ایک فرعون ہے، یہ ہو گیا بانی، فاؤنڈر. ایک ملأ فرعون ہے، فرعون کے درباری. یہ جو فرعون کے درباری ہیں، یہ ہر ایرا غیرہ فرعون کا درباری ہے؟ نہیں، ٹیلنٹڈ لوگ وہاں پہنچتے ہیں. لیکن یہ ٹیلنٹڈ لوگ کس کے پاس پہنچ کر کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ فرعون کے پاس پہنچ کے باطل کی خدمت کر رہے ہیں. یہ دو گروپس ہو گئے. اور تیسرا گروپ کون سا ہے؟ جن کے اوپر یہ فرعون ساری محنت کر رہا ہے. ان کے پاس فرعون جیسی کوئی چیز نہیں ہے، فاؤنڈر نہیں ہے وہ، نہ وہ سپورٹر ہیں، بلکہ وہ تو آبجیکٹیو ہیں. ان کے اوپر تو ساری کہانی چل رہی ہے. یہ صحیح. تو یہ تین گروپ آپ کو ہمیشہ ملیں گے. اب آپ فتنے میں آ جائیے. فتنے کے بھی کچھ ہوں گے فاؤنڈرز، ماسٹرز، جنہوں نے فتنہ بنایا ہے ایکچولی. اس کے بعد اس فتنے کو جب وہ امپلیمنٹ کرنے جائیں گے تو کچھ ہوں گے فتنے کے سپورٹرز آئیں گے. کچھ وہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر یہ فتنہ حملہ کرے گا. کچھ وہ لوگ ہوں گے، اور ظاہر ہے میجورٹی وہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ فتنہ حملہ کر دے گا. اچھا، اب یہاں پر فاؤنڈر کا کیس کچھ اور ہے، سپورٹر کا کیس کچھ اور ہے، اور جو وکٹمز ہیں ان کا کیس کچھ اور ہے. ہم لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ ہم تینوں کو مکس کر دیتے ہیں. اچھا، جب ہم مکس کرتے ہیں تو پھر ایک اور مصیبت آتی ہے. معذرت کے ساتھ، اگر میں مثلا حق پر ہوں، میرے سامنے ایک فتنہ آیا، اور فتنہ کا ایک فاؤنڈر ہے، ایک سپورٹر ہے، ایک اس کا آبجیکٹ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے، اور میں نے مکس کر دیا، اب کیا ہوگا؟ میں خود فتنے کا حصہ بن جاؤں گا، میں خود فتنے کا پارٹ بن جاؤں گا، جبکہ میں اس کی سائڈ کا تھا نہیں، میں اس کی پارٹی کا تھا نہیں. اب میں بھی فتنے کا پارٹ بن گیا. کیوں؟ میں نے مکس اپ کر دیا سارا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں میس اپ کریٹ کر دیا. وہ جو میس کریٹ ہوا ہے، اب میں فتنے کا حصہ بن گیا. کیوں؟ میں نے اتنی معرفت استعمال نہیں کی کہ مجھے ریئیکٹ کیا کرنا تھا. یہاں پہ میں نے اس کو استعمال نہیں کیا. اب جب میں نے استعمال نہیں کیا تو پھر ایکچولی میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے میرے لیے بھی ایک پلاننگ کی تھی. وہ جو فتنہ لے کر آیا تھا نا، اس کو پتا تھا یہ جو باہر بیٹھا ہے نا، یہ بھی بیچ میں آئے گا. بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ تھوڑا سا ٹینشن آ جاتا ہے نا، آپ لوگ تھک جاتے ہیں فوراً، تو مجھے کچھ سنانا پڑ جاتا ہے تاکہ آپ فریش ہو جائیں. تو وہ اس میں کیا ہوا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے. تو وہ لڑنے میں تو دھمکیاں دینی پڑتی ہیں، ہم تھوڑا بہت تو دینی پڑتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تیرے 34 دانت توڑ دوں گا. تو وہ ایک بندہ آیا بیچ میں، اور اس نے صلح صفائی کروا دی باہر. اس نے بعد میں اس سے پوچھا کہ نہیں بیٹا، یہ بتا کہ 32 ہوتے ہیں تو 34 کیسے توڑ دیتا؟ کہنے کا 2 تیرے بھی لے لیے تھے، مجھے پتا تھا تو بیچ میں آئے گا تو میں نے 2 تیرے بھی لے لیے تھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جو فتنہ بچا رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے میں ری ایکشن دکھاؤں گا، میں حق پر ہوں، میں اس کی سائیڈ والا نہیں ہوں، میں ری ایکشن دکھاؤں گا. تو وہ فتنے کے اندر میرے لیے بھی ایک پیس رکھا ہوا ہوتا ہے. اور وہ خواہش کیا کر رہا ہوتا ہے؟ میری پارٹی کا تو نہیں ہے، لیکن کرے گا وہی جو مجھے فائدہ دے دے گا. میرے لیے بھی اس نے ایک پارٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. اب ہماری حماقت یہ ہو جاتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کی، ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ اس کا فتنہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے. فتنے کا ایک پارٹ میرے لیے بھی تھا، اور بدقسمتی سے جب میں نے ری ایکشن دیا تو وہی ری ایکشن دیا جو وہ اینٹیسپیٹ کر رہا تھا. تو اب فتنہ، میں بھی فتنے کا حصہ ہو گیا، میں بھی مارا گیا. اچھا، میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ میں فتنے کا حصہ ہوں؟ نہیں، میں سمجھ رہا ہوں میں فتنے سے لڑ رہا ہوں، اور میں لڑنے میں کیا کر رہا ہوں؟ وہی کر رہا ہوں جو وہ چاہ رہا تھا، وہ بھی یہی چاہ رہا تھا. اس کا فتنہ میرے اوپر بھی آ گیا، جبکہ میں اس کی پارٹی کا ہوں بھی نہیں. اب میں مثال دیتا ہوں کی خدمت. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بھائی میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا. کراچی میں، ہم کراچی میں رہ رہے ہیں تقریباً 21 سال سے، ہاں تقریباً 19 سال سے، سوری. اللہ اکبر، اب تو ہونا تھا.
اللہم صلی علی محمد و محمد۔ بچوں کے اندر اچھی بات یہ منافق نہیں ہوتے، چوٹ لگتی ہے رو پڑتے ہیں، ختم ہو گیا۔ دیکھیے جب اس کا باپ مل گیا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے اب دنیا ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بیوٹی ہے بچوں کے اندر واقعا۔ خدا ان بچوں کو دین کی اور ایمان کی مزید نعمت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ بچے جو ماں کے یا باپ کی جانب پہ روتے ہیں، یہ سچے دل سے روتے ہیں۔ یہ بیچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں گیا تو گیا، ان کی شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ان کی لانگ ٹرم میموری نہیں ہوتی۔ تو جیسے ہی نظروں سے غائب ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں گیا، اور جیسے ہی نظر آتا ہے یہ سمجھتے ہیں اب نہیں جائے گا۔ جیسے ہی جاتا ہے نظروں سے یہ روتے ہیں کہ سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں اب یہ دوبارہ نہیں جائے گا۔ یہ بہت سے بیچارے شارٹ ٹرم پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بچے شارٹ ٹرم پہ چلیں بری بات نہیں ہے، قوم شارٹ ٹرم پہ نہیں چلنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہماری قوم بھی شارٹ ٹرم پہ ہی چل رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچوں کی طرح رونے لگتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بچہ یہ حرکت کرے قبول ہے، قوم یہ حرکت کرے تو اس کا مطلب ہے قوم کا یا بچپنا ہے، اور ایک اور جملہ بھی ہے، نہیں شاید یتیمی ہے، شاید یتیمی ہے، بیچارے کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ چلیے اللہ بہتر کرے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ صاحب فتنے کی مثال تو کہ جس میں اس نے پلان کیا ہے کہ سامنے والا بھی ایک ری ایکشن دکھائے گا، تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لیتا ہوں اپنے ڈرامے کے اندر۔ مثال کے طور پر مجھے وہ دن یاد ہے، پاکستان میں ایک دن منایا گیا تھا عشق رسول کے اوپر، عشق رسول پر، وہ جو اسکیچز والا ایشو بنا تھا، اور اس اسکیچز والے ایشو کے اوپر ریئیکشن ایک آیا تھا، اور پاکستان میں عشق رسول کا ایک دن منایا گیا تھا۔ اچھا وہ جو عشق رسول کا دن تھا نا، وہ سمجھ لیجئے صبح سے لے کے شام تک پاکستان میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہر شہر کے اندر مظاہرے اور مظاہروں کے اندر آگ، گھیراؤ، لڑائی، یہ وہ، اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ تھا عشق رسول۔ اب انسان تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ نہ رسول نے یہ سکھایا ہے، نہ عشق نے کبھی یہ بتایا، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ اچھا کیا ہے؟ ایک پلان ہوا، بہت سادہ سی بات ہوئی، وہ یہ کہ ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم اگر یہ کام کریں گے نا تو یہ اسپارک ہوں گے، یہ وائلیشن پہ آئیں گے۔ انہوں نے ایک حرکت تو کی اپنی قوم کے لیے، کہ اپنی قوم کے سامنے انہوں نے جس طرح اپنے انبیاء کا مذاق اڑا لیا تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کی، تو وہ آبجیکٹو تھے، اصل آبجیکٹو وہاں پہ تھا۔ لیکن اس آبجیکٹو میں انہوں نے ایڈ کر لیا ان مسلمانوں کو جو ان کے کیمپ کے بھی نہیں تھے، ان کو بھی ایڈ کر لیا۔ اور ان کو کیسے ایڈ کیا؟ ان کو پتا تھا جب ہم یہ حرکت یہاں پہ کریں گے اسپارک ان کو ہوگا، جب انہیں اسپارک ہوگا تو ان سے ایک ریاکشن اینٹیسپیٹڈ ہے، اور وہ جو ریاکشن یہ دکھائیں گے وہ بھی دوبارہ ہمارے کام آئے گا۔ وہی ہوا، انہوں نے ایک حرکت کی، ان کی اپنی قوم پر ایک اثر ہوا، اور ہمارے اوپر جو اثر ہوا وہ ایک اسپارک تھا، اور اس اسپارک کو انہوں نے اپنے کیٹالسٹ کے ذریعے سے اور آگ دکھائی، اور آگ دکھانے کے بعد پاکستان کی حکومت سے کہا کہ بیٹا انہیں چھوڑ دو، جو کرنا ہے کرنے دو۔ تو پورے دن ہنگامہ ہوتا رہا، صحیح ہے، اور اس کے بعد شام کو سب لے کر ٹی وی کے اوپر سب لے کر بیٹھ گئے کہ یہ کیسی پاگل قوم ہے۔ نہیں، قوم پاگل نہیں ہے، اس کو فتنے نے استعمال کیا ہے، فتنے نے استعمال کیا۔ اچھا اب اگر کوئی عقل مند ہوتا وہاں پر، اور تھے وہاں پر جن کی نہیں سنی گئی، تو وہ ان سے یہ کہتا کہ بھیا شاید ان لوگوں نے یہ کیا ہی اس لیے تاکہ میں اور آپ یہ اسپارک دکھائیں، اور اس اسپارک کے اندر وہ 4 کیٹالسٹ بھی ڈال دیں، اور میں اور آپ سارے دن وہ کام کریں جس کو بعد میں دکھا کر وہ کہیں گے کہ یہ دیکھو مسلمان کیسی قوم ہے۔ اچھا یہ کس کو دکھائیں گے؟ پھر وہ اپنی قوم کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم جن سے لڑنے جا رہے ہیں نا وہ یہ اسٹوپڈس ہیں،
نعوذ باللہ. تو تم ہمیں لڑنے سے نہیں روکو، پھر جو کرنے دو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ فتنہ ہے، بہت سادہ سا فتنہ. اچھا یہ اتنا سادہ سا فتنہ ہے، بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی یعنی بائی بک چلتے ہیں، بک بھی یہی کہہ رہی ہے. یعنی جس نے پلان کیا ہے اتنا سادہ سی پلاننگ ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارا جیسا آدمی جو چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا اسٹیپ نمبر 1 ہو گیا، اب اسٹیپ نمبر 2 ہو گیا، اب اسٹیپ نمبر 3 ہونے والا ہے، اور تھوڑی دیر میں اسٹیپ نمبر 4 شروع ہوگا اور یہ 5 پہ پہنچ جائیں گے. اتنا بائی بک چل رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ بیچارے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو اینٹیسپیٹڈ ریئیکشن ان کا بک میں لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہ کریں گے یہ. اب اس دوران میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ تو یہ کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ آپ ہمیشہ اس بات کو کاؤنٹ کیجئے گا، ایک فاؤنڈر ہوتا ہے فتنے کا، ایک سپورٹر ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے. آپ تینوں کو مکس کبھی بھی مت کریں. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں گا، ٹارگٹ آڈینس سے دشمنی کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ یہ آپ کے بھائی بہن ہیں، ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. ان کے ساتھ آپ کبھی دشمنی مت کریں، یہ آپ ہی کے بندے ہیں. ان بیچاروں کو بیوقوف بنایا ہے. کس سے لڑیں؟ جا کے فاؤنڈر سے لڑو، جا کے سپورٹرز سے لڑو. لیکن باقی جو ٹارگٹ ہیں جو آپ جن کے اوپر ایکچولی اٹیک کیا گیا ہے، یہ تو وہی گروپ ہے جس کو ہم نے بچانا ہے. اب اگر ہم اس سے لڑنے بیٹھ گئے تو پھر ہم بچائیں گے کسے؟ اور اس نے یہ اینٹیسپیٹ کیا ہے کہ جب میں یہ فتنہ لے کر آؤں گا تو یہ جو تھرڈ پارٹی ہے یہ پرووک ہو جائے گی. جب یہ تھرڈ پارٹی پرووک ہوگی تو میرا کام یہ ہوگا کہ میں ٹارگٹ سے اس کو لڑا دوں گا. اب میں جو اس کے گیم کا حصہ نہیں تھا، اب میں کیٹلسٹ ہو گیا، میں اس کا کیٹلسٹ بن گیا. کیوں؟ جیسے اس نے فتنہ ڈالا، فاؤنڈر تھا، سپورٹر تھا، دونوں نے مل کر ایک گیم کھیلا. وہ جو ٹارگٹ آڈینس تھا اس کے اوپر کام کیا. جیسے اس پہ کام کیا مجھے ایک آگ لگی. اینٹیسپیٹڈ تھا کہ میرے فیلنگز ہرٹ ہوں گے. میں جیسے ہرٹ ہو کر بیچ میں آیا، میں نے جا کر ان ٹارگٹ آڈینس سے لڑنا شروع کر دیا. اس نے اس کو پلان کیا ہوا تھا، وہ اس لڑائی کو اور آگ دے گا. جب اس کو اور آگ دے گا، اب میں اس کے گیم کا حصہ ہوں، میں اس کی گیم پلان کا حصہ بن گیا. اور مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے کچھ اور کر لینا چاہیے تھا. اب میں یہ عرض کرنا، دیکھیں اس طرح سے کام ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ اب مجھے کیا کر لینا چاہیے تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. پہلا کام، سب سے پہلا کام، جیسے ہی میرے سامنے فتنہ آئے، مجھے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جس نے فتنہ بنایا ہے یہ چاہ کیا رہا ہے. دیکھیے 3 گروپ تھے، فاؤنڈرز، سپورٹرز اور ٹارگٹ. صحیح ہے؟ ٹارگٹ تو بیچارہ وہی چاہ رہا ہے جو آپ بھی چاہ رہے ہیں. ٹارگٹ کیا چاہ رہا ہے؟ ٹارگٹ یہ چاہ رہا ہے میں اللہ کی بندگی کروں. ٹارگٹ یہ چاہ رہا ہے میں اہل بیت کی خدمت کروں. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے باقی ڈراموں سے. وہ سنسیئرلی اہل بیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، سنسیئرلی خدا کے دین کی نصرت کرنا چاہتا ہے. یہ جو بیوقوف کھڑے نا آپ کے سامنے عراق میں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو کوئی ڈرامے کا زیادہ نہیں پتہ. یہ پہلے پھنس جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم کہاں پھنس گئے، پھر واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. تو ان کے اندر ان گروپ کے اندر کی جو کلنگز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ باہر سے تو آ گیا وہ. اب جو داعش کے اندر آیا ہے اور اس نے جا کے ان کے کرتوت دیکھے، اب وہ جو نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دیر از نو وے آؤٹ. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسا ہی ہے، کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسا ہی ہے. دیر از نو وے آؤٹ. ایک دفعہ آپ اندر آ گئے تو واپسی پہ بوری جائے گی. کراچی میں بوری جاتی تھی، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کیا ہوتا تھا وہاں پہ. تو یہ ڈرامہ ہے. اچھا اب وہ جو ٹارگٹ ہے نا، اس کی نیت وہی ہے جو آپ کی نیت ہے. آپ کی نیت کیا تھی؟ اہل بیت کی خدمت ہو، اللہ کی دین کی نصرت ہو. وہ ٹارگٹ جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. اچھا آپ کہیں گے یہ کیا حماقت ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی غلط ہے، لیکن اس کی نیت دین کی خدمت ہے.
صحیح ہے. اب میں اٹھا اور میں اس سے لڑنے لگا تو یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے دین کی خدمت میں اس سے لڑنے آیا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اہل بیت کی نصرت کر رہا تھا اور یہ مجھ سے لڑنے آیا ہے. آپ اس کے دماغ سے بھی تو پڑھنے کی کوشش کرو. اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اس سے لڑنے جا رہے ہیں نا تو پھر آپ اس سے لڑتے رہیے. یہ پورے خلوص کے ساتھ آپ کو دشمن دین سمجھ کے آپ سے لڑے گا. اور پلانر کا پلان اسی پر ہے کہ آپ اٹھیں، فتنے پر ریئیکشن دیں، آپ کو وہ لڑوائے گا ٹارگٹ سے، پھر آپ اور ٹارگٹ لڑتے رہیں گے اور فاؤنڈر اور سپورٹر انجوائے کریں گے. اچھا وہ ٹارگٹ آپ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ بیچارہ اپنے خلوص میں لڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار میں اہل بیت کی نصرت کرنے آیا تھا، یہ رکاوٹ بن رہا ہے، یہ بدبخت اہل بیت کا دشمن ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے میں دین و خدا کی نصرت کرنے آیا تھا، یہ بیچ میں آ رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے، یہ دین و خدا کا دشمن ہے. اچھا آپ اس سے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بھائی میں دشمن نہیں ہوں، تو وہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے؟ اگر یہ دشمن نہیں تو رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو فتنہ سمجھ کے اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہوں؟ نہیں. تو غلطی کس کی ہے؟ آپ کہیں گے اس کی غلطی ہے، کیوں غلط سمجھ رہا ہے؟ نہیں، پہلے تم یہ سوچو کہ تمہاری کیا غلطی ہے. تمہاری غلطی ہے کہ تم اس سے لڑنے کیوں بیٹھے ہو. تمہیں اس سے لڑنے کے بجائے فاؤنڈر سے لڑنا ہے، تمہیں لڑنا ہے سپورٹر سے لڑنا ہے. اس سے کہاں لڑنا ہے وہ؟ اچھا اب سوال یہ کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے پھر؟ بھئی چلو فاؤنڈر سے میں لڑوں گا جب وہ مجھے ملے گا، وہ لندن میں بیٹھا ہے میں کہاں جا کے لڑوں اس سے؟ اس کا سپورٹر پاکستان کی بڑے بڑے اداروں میں بیٹھا ہے، میں کہاں لڑوں اس سے جا کے؟ میرے سامنے تو یہی ہے. تو اب میری کیا صورتحال ہے؟ میں کہتا ہوں یار دشمن نہیں ملا نا لڑنے کے لیے، میں دوستوں سے لڑوں گا. اس سے کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ لڑو دوستوں سے. اچھا اب بھائی کرنا کیا ہے پھر اس کے ساتھ؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جج کرنا پڑے گا اس کی لیول آف تھنکنگ ہے کتنی، سوچتا کہاں تک ہے. اگر آپ نے اس کے دماغ کو ریڈ نہیں کیا ہے آپ مارے گئے. آپ کبھی بھی اس سے نہیں لڑ پائیں گے اور لڑنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا. فاؤنڈر سے لڑیں، سپورٹر سے لڑیں، اس سے کیا کریں؟ اس سے محبت کی بات کریں، اس سے اس کی مینٹل لیول کے اوپر آ کے بات کریں. اس کے دماغ میں کوئی MI6 نہیں آئے گا. یہ پکا یہ سمجھتا رہے گا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے دین خدا کی نصرت کے لیے کرنا تھا. اس کے دماغ میں کوئی کانسپریسی وغیرہ وغیرہ یہ سب نہیں آنی اس کے دماغ میں. اگر آپ یہ سب سکھا کے اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا. یہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا اور پھر جو آپ سے لڑے گا نا تو آپ بھی الامان الامان کہیں گے. تو اس کا صرف ایک راستہ ہے، اس کو جا کے دماغ کو دیکھو، اس کے دماغ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرو اور اس کو محبت کے راستے سے صرف واپس لایا جا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں اب یہاں پہ بہت سارے مسائل آتے ہیں، آپ کمپرومائز کس حد تک کریں گے. فتنے کے اندر بعض دفعہ سخت ریئیکشن دینا ہوتا ہے. امیر المومنین کی ایک روایت میں نے کل شاید پڑھی تھی، کل یا پرسوں، اور آج بھی کہیں نظر آئی تھی، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ لوگ جو بولتے رہتے ہیں نا، لوگ کو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. تو میں یہ بولتا ہوں بھائی کل ہی پڑھا ہے میں نے، مجھے بھی پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے بھائی، وقت دینا پڑتا ہے تاکہ ہم کچھ بول سکیں، ڈھنگ کی بات کر سکیں. تو کل پرسوں ایک روایت پڑھی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بہت عجیب روایت تھی، بڑی عجیب روایت. جب میں سامری کے اس واقعے کے اوپر تھوڑا بہت سرچ کر رہا تھا تو یہ روایت سامنے آئی. مولانا امیر المومنین نے گویا جنگ صفین کے لیے بصرے والوں کو دعوت دی. بصرے والوں کا کیس تو آپ کو پتہ ہی جنگ جمل کی وجہ سے خراب ہوا تھا. امیر المومنین نے گویا صفین کے لیے دعوت دی بصرے والوں کو. بصرے والے بڑے ریلکٹنٹ تھے کہ جائیں یا نہ جائیں. ان کا پہلے سے ایک سابقہ چل رہا تھا مولانا امیر المومنین کے ساتھ، تو وہ جنگ جمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں بغض بھی تھا کچھ. اور کہیں مصیبت یہ تھی کہ گورنر جو تھا وہ ٹیڑھا آدمی تھا. گورنر جو تھا وہ معاملات کو صحیح سنبھال نہیں پا رہا تھا. اس دوران میں کچھ لوگوں نے یہ فکر دینا شروع کی کہ مسلمان ایک دوسرے سے نہ لڑے، ہم امیر المومنین کی اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم شرکت نہیں کریں گے.
اچھا، ان میں 2 آدمیوں کے نام سر فہرست لیے جاتے ہیں، دونوں کے اوپر روایات موجود ہیں. ایک حسن بصری جو بہت عارف مشہور ہے، بہت عارف مشہور ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ تھا کہ بھئی ہم عبادات کریں گے اور ہم یہ جو امیر المومنین کی جنگ ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے. اچھا، مشہور ہیں، مختلف لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں. شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب میں ایک اور بندے کا نام لیا، میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو حسن بصری کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی ریزسٹ کیا اور کہا کہ میں نہیں لڑنا چاہ رہا. لیکن زیادہ مشہور جو قول آیا وہ ابو موسیٰ اشعری کے اوپر آیا. وہی ابو موسیٰ اشعری جو بعد میں حکمیت کے اندر امیر المومنین کی طرف سے گیا، وہ بھی ایک حماقت ہوئی خوارج کی وجہ سے. تو یہ جو ابو موسیٰ اشعری تھا، اس نے ایک جملہ دیا، اس نے کہا لا قتال، لا قتال یعنی جنگ نہیں ہونی چاہیے. بہت عجیب روایت ہے امیر المومنین کی. فرمایا یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہے نا، یہ ہماری قوم کا سامری ہے. یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہے یہ ہماری قوم کا سامری ہے. سامری کہتا تھا لامساس، یہ کہہ رہا ہے لا قتال. سامری کیا کہتا تھا؟ سامری کہتا تھا لامساس، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے، میں جو کر رہا ہوں کروں گا، مجھے کوئی ٹچ نہ کرے. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں اس کو سزا دی اور تو کہا اب تو ساری زندگی کہے گا لامساس، یعنی تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کوئی نزدیک نہیں آئے گا تیرے. اس کو بالکل ہی انہوں نے آئسولیٹڈ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو یہ جو ابو موسیٰ اشعری تھا یہ کہتا تھا لا قتال، یعنی امیر المومنین تو جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور وہ امیر المومنین سے نعوذ باللہ تعالی بڑا زاہد بن کر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم مسلمانوں کے درمیان خون نہیں بہائیں گے. تو امیر المومنین کہہ رہے تھے، امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہے نا یہ ہماری قوم کا سامری ہے. جس طرح سامری نے بنی اسرائیل کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا، یہ بدبخت کیا کر رہا ہے؟ یہ بدبخت تم لوگوں کو لا قتال کہہ کے دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. اچھا، اب سامری کی جو بت پرستی تھی اس کے نتیجے میں بڑے لوگ مرے تھے. امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ یہ جو تم سے کہہ رہا ہے نا لا قتال، اس لا قتال کے بعد جو خون بہے گا وہ تم لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے. ابھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جنگ لڑو، باطل سے جنگ لڑو اور باطل کو شکست دے دو. اور تم نے اگر اس لا قتال کی سن لی، ابو موسیٰ اشعری کی سن لی جو کہہ رہا ہے جنگ نہیں جنگ نہیں، اس کی جنگ نہیں کے پیچھے ایسی جنگیں ہوں گی تمہارا وہ خون بہے گا تم لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے. اور وہی ہو گیا. بنی امیہ آئے حکومت پر، انہوں نے وہ خون بہایا کہ کوئی سنبھال نہیں پایا. پھر صحیح، یہ فتنہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بالکل ایسے پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ریاکشن دینا پڑتا ہے، اور ریاکشن سیویئر ریاکشن دینا پڑتا ہے. جیسے یہ چانس تھا کہ جب آپ ایسی ایک جگہ پہ کھڑے تھے، یا ادھر یا ادھر، یا بنی امیہ کی حکومت یا امیر المومنین کی حکومت، ایک ہونا ہے اس کے اندر. ایسے ایک موقع کے اوپر سیویئر ریاکشن کال ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہاں پہ ریاکشن بہت سخت ہونا چاہیے. ہمارے پاس داستان موجود ہے، مثلا مسجد زرار، رسول اللہ کے زمانے منافقین نے ایک مسجد بنا کے کھڑی کر دی مسجد نبوی کے مقابلے میں سینٹر کی پاور کو توڑنے کے لیے. اللہ کے رسول نے عجیب حکم دیا. اللہ کے رسول یہ کر سکتے تھے کہ مسجد کو گرا دیتے، وہ جو مسجد زرار تھی. کہا نہیں، پہلے اس کو جلاؤ، پہلے جلاؤ اس کے بعد گراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے اس کو جلاؤں گا، اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اچھا، جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. بت جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو شیپ ڈس آرڈر میں چلی جاتی ہے، ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، جلا کر میسج دینا تھا کہ اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، اس کا کوئی تقدس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی کیا. کہا مسجد زرار کو جلاؤ، پہلے جلانے کے بعد اس کو گرا دو، اور اس گرا جگہ کو مدینے کا پسترین جگہ بنا دو. یہاں پہ کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، اس کی نشان تک مٹا دو. بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دو میں سے ایک نے بچنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. اب یہاں پہ ریاکشن دینا ہوتا ہے، لیکن ہر دفعہ یہ ریاکشن دینا دشمن کے پلان کا حصہ بن جاتا ہے. اگر آپ ہر دفعہ یہ ریاکشن دینے پہ آئے نا تو آپ نے سمجھ لیا آپ نے اس کا پلان پورا کرا دیا. اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ کون ڈسٹنگوش کرے گا کہ یہ ریاکشن اتنا سیویئر دینا ہے یا لائٹ دینا ہے؟ تو اب میں آؤں گا حق والی پارٹی کی طرف. عزیزان محترم، تھوڑا سا کمپلیکیشن تو ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو سنبھال بھی رہے ہیں، میں بھی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک باطل کی پارٹی تھی، فتنے کے فاؤنڈر، فتنے کے سپورٹر اور فتنے کے ٹارگٹ. حق کی بھی پارٹی ہے.
حق کی بھی پارٹی ہے، حق کا بھی ایک فاؤنڈر ہے، حق کا بھی ایک سپورٹر ہے، اور حق کا بھی ایک ٹارگٹ آڈینس ہے. صحیح ہے. اگر آپ کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، تو کیا آپ اکیلے کھڑے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، آپ کے پاس حق کا ایک فاؤنڈر بھی تو ہے، ایک حق کا رہنما بھی تو ہے آپ کے پاس. اس سے پوچھو کہ بھئی ری ایکشن کیا دکھاؤں. پھر اس رہنما کے کچھ سپورٹرز بھی تو کھڑے ہیں اس کے ساتھ، ان سے پوچھو کہ بھئی میں ری ایکشن کیا دکھاؤں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اوور ایکٹ کر دیا تو آپ پھر فتنے کا حصہ ہیں. پھر آپ نے تو فتنے کا ساتھ دے دیا. اس نے بھی بدبخت نے پلاننگ کی تھی کہ آپ اوور ریئیکٹ کریں گے. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے. ہم لوگ صحیح جگہ کے اوپر صحیح ریئیکٹ نہیں کر رہے، اور چونکہ صحیح جگہ پہ صحیح ریئیکٹ نہیں کر رہے، یا تو ہم اثر نہیں رکھ پا رہے، یا اور بدقسمتی ہے، یا تو ہم کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہے ہیں، ہم کیٹلسٹ ہیں فتنے کا. تو سب سے پہلا کام یہ کریں. دیکھیں اب اس کو سالو کرنے کے لیے کریں کیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی دشمن سے لڑنے کے لیے پہلا کام یہ کریں، دشمن کی اسٹریٹجی کے بارے میں یقین حاصل کریں. اس کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ بعض اوقات وہ آبجیکٹیو نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، وہ آبجیکٹیو نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کتنی مثالیں دے چکا ہوں، ایک اور مثال دے رہا ہوں. وہ یہ ہے، مثلا کراچی کے حالات مجھے یاد ہیں. صبح ایک بندہ مرتا تھا، شہید ہوتا تھا ہمارا، ایک آدھ دن کے بعد ان کا. صحیح ہے، تکفیریوں کا، کراچی میں جو تکفیری جماعت کہلاتی تھی. پھر ایک دو دن کے بعد ان کے 2 بھائی مرتے تھے، پتہ چلا یہاں سے بھی 2 بھائی مر گئے. صاحب پولیس نے ایک گروپ بنایا. پولیس انیفیشینٹ، آپ کو پتہ ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کیا ہے. بہرحال لیکن اس میں ایک آفیسر آیا، اور اس آفیسر نے ایک گروپ بنا لیا، اور اس نے فورنسک لیب بھی ایک بنا دی کہیں سے. اس نے فورنسک لیب بنانے کے بعد یہ کیا کہ جتنے بھی کیسز تھے یہاں سے بلٹ کی جو کیسنگ تھی، جو فائر ہونے کے بعد بلٹ کیسنگ وہاں پڑی ہوتی تھی، ان کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیا. سب کلیکٹ ہو گئے، کافی کلیکٹ ہو گئے. ان کو کلیکٹ ہونے کے بعد جب فورنسک لیب کے اندر لے کے گئے تو پھر ایک عجیب انکشاف ہوا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ صبح کو جس نے 2 شیعہ مارے تھے اور شام کو جس نے 2 تکفیری مارے تھے، دونوں کا ویپن ایک ہی ہے. عزیزم اس کی ہائٹ پیک یہ تھی کہ 80% کیسز میں ویپن ایک ہی ہوتا تھا. 80% کیسز میں، 80% میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ شیعہ نے مارے، نہ تکفیری نے مارے، تھرڈ پارٹی نے مارے، اور وہ دونوں کو مار رہا تھا. صحیح ہے. اینٹیسپیٹڈ ری ایکشن کیا تھا؟ وہ یہ کہ جس دن میرا بندہ مرے گا میں اس کے بندوں کے اوپر بولوں گا، ماروں گا، کچھ بھی کروں گا. جس دن اس کا بندہ مرے گا وہ ری ایکشن کرے گا. اور اس کام کو کر کے وہ کئی سال تک ڈرامہ کرتے رہے، جو بھی تھرڈ پارٹی تھی. صحیح ہے. یہ فتنہ ہے. اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی یا تو آپ فاؤنڈر ہیں حق کے، یا آپ فاؤنڈر جو ہیں اس کے ساتھ چلنے والے ہیں. تو تھوڑا سا ان سے پوچھ لو کہ اسٹریٹجی کیا ہے. یا تو آپ کے دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ دشمن کی اسٹریٹجی کو پک کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کی اسٹریٹجی یہ ہے. میں اسٹریٹجی کی مثال دے رہا تھا. اب وہ جو تھرڈ پارٹی تھی اس کی اسٹریٹجی تکفیریوں کو جتانا تھی؟ نہیں. اس کی اسٹریٹجی شیعوں کو ہرانا تھی؟ نہیں. اس کی اسٹریٹجی ان دونوں کو لڑانا تھی. ان دونوں کو لڑانا تھی. ان دونوں کے لڑنے کے بعد اس کا ایک اور آبجیکٹو پورا ہو رہا تھا. اور وہ آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ تھا سٹی میں کیوس. اس کو کسی کی جیت اور کسی کی ہار سے کوئی غرض نہیں تھی. اس کو صرف ایک بات چاہیے تھی، سٹی میں کیوس ہو. اس کیوٹک انوائرمنٹ کے اندر اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو پورا ہونا تھا، اور وہ اس کو کئی سال تک کرتا رہا. اس دوران میں سیکٹیرین کلنگ بھی ہوئی ہیں، لیکن ایکسپرٹس کے بقول not more than 20%. باقی ساری تھرڈ پارٹی کی کارروائی تھی. صحیح. اب آپ اس دشمن کی اسٹریٹجی دیکھیں. فوراً اس دشمن کی اسٹریٹجی شیعوں کو ہرانے، شیعوں کو جتانے پہ نہیں ہے. اس کی اسٹریٹجی کسی بھی پارٹی کو ہرانے اور جتانے کے اوپر نہیں ہے. اس کی اسٹریٹجی صرف ایک ہے، کیوس لاؤ. کیوس لاؤ، نفرت پھیلاؤ،
دشمنی پھیلاؤ، یہ اس کی اسٹریٹجی ہے۔ اچھا، اب وہ جو رول ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آپ کسی بھی دشمن سے لڑنے سے پہلے اسٹریٹجی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور پہلی اسٹرائک دشمن پہ نہیں کریں، پہلی اسٹرائک اسٹریٹجی پہ کریں۔ آپ کی جو اسٹرائک ہو وہ دشمن پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی اسٹرائک پہلی اسٹریٹجی پہ ہونی چاہیے۔ اچھا، جس دن آپ نے اس کی اسٹریٹجی توڑ دی نا، تو ابھی اس کو ٹائم لینا پڑے گا اپنے آپ کو ری شیپ کرنے میں۔ اگر آپ جیت گئے اسٹریٹجی کو سمجھنے میں اور اسٹریٹجی پر حملہ کرنے میں، یہ سمجھ لیجئے اس کو دوبارہ بنانے میں ٹائم لینا پڑے گا، لاجسٹکس یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ انوالو کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے پاس اسپیس ہوگا، یہ آپ کے پاس اسپیس ہوگا۔ اور اگر آپ شارپ ہوئے تو آپ اس کی اسٹریٹجی بھی حملہ کرنے سے پہلے اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا کے بیٹھیں کہ جیسے ہی اسپیس ملے گا میں اپنی اسٹریٹجی ڈالوں گا اندر، تب آپ جیت سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ سب کام نہیں کیا اور آپ ریئیکشن کے اوپر گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جیت گیا۔ آپ کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا۔ اب دیکھیے، یہ میں 2-3 مثالیں آپ کو تاریخ سے بھی دی ہیں، اب بالکل آخر بدترین فتنے کی مثال لے لیجئے کہ جب امیر المومنین کی خلافت پہ غصب ہوا، اسٹریٹجی دشمن کی کیا ہے؟ دشمن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ امیر المومنین کو محروم کرے، ایک جنگ شروع کرے، اس جنگ میں اسلام کو ڈبو دے، ایک ایسی جنگ شروع کرے جس میں امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین سب ختم ہو جائیں، نعوذ باللہ تعالی، اسلام کا خاتمہ ہو جائے، جاہلیت واپس آ جائے۔ امیر المومنین نے اس اسٹریٹجی کو دیکھ لیا کہ یہ جو کرنے والا ہے نا، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ کون حکومت کرے گا، اس کا اصل کام، اس کا اصل وار اسلام کے اوپر ہے، یہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی ذات کی قربانی دی اور اسلام کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا۔ ہاں، قربانی پھر سخت دینی پڑی، قربانی بڑی سخت دینی پڑی۔ تو اعزان محترم، ہم اس ٹائپ کے ایک کام کے سامنے ہوتے ہیں۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی ہوا، اب میں نے اتنا کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ جو آخری کارروائی ہوئی ایک کلپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کافی لوگ فیورس ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جس نے بھی یہ کیا ہے کہ پلاننگ میں ہے کیا۔ مثال کے طور پر، اب میں محفوظ رہتے ہوئے، سیف زون میں رہتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اس کی تھوڑی سی مہارت ہے کہ اس کام کو کیسے کرتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا ہدف اس مرجع تقلید یا اس مرجع تقلید کو اوپر لانا نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو دین سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس مرجع تقلید کو اوپر لائے گا یا اس مرجع تقلید کو اوپر لائے گا، اصلا یہ مرجع کے پیچھے ہے ہی نہیں۔ اصلا اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو کسی مرجع تقلید کو اوپر نہیں لانا ہے، اس نے اصلا پورے مرجعیت کے نظام کو بٹھانا ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے، نمبر 1 اس کا ہدف یہ ہے مرجعیت کے نظام کو زمین کے اوپر لا دے۔ نمبر 2 اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہو شیعوں کا، اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ پر بلوا ہو جائے۔ اور پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہ ہے 40۔ یہ 40 پہ بلوا کروانا چاہ رہا ہے۔ اب یہ پلان کیا کر رہا ہے؟ یہ پلان یہ کر رہا ہے کہ میں اس کو استعمال کر کے اس سائڈ کے لوگوں کو پرووک کروں گا۔ جب یہ سائڈ کے لوگ پرووک ہوں گے تو یہ اپنے لیڈر کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس زمین پہ جا کر کچھ کریں گے۔ جب یہ اس زمین پہ جا کے کچھ کریں گے تو اس کے ڈیفینڈ کرنے والے اس زمین پر ان سے لڑیں گے۔ اب یہ جو جنگ ہوگی یہ کس زمین پہ ہوگی؟ اب یہ زمین کربلا ہے، یہاں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، جو ادھر والی پارٹی ہے جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کو یہ پتا ہے، وہ بہت ہوشیار ہے الحمدللہ، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ نہیں ہوا ہے، یہ مرجعیت کے اوپر حملہ ہوا ہے اور ٹارگٹ 40 ہے۔ اس ہوشیار پارٹی نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً ایک حکم ایشو کیا، انہوں نے کہا کوئی مرجعیت، کوئی 40 پر میری کوئی تصویر لے کے نہیں جائے گا۔
انہوں نے کہا مجھے ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانے دو اس معاملے کو، کنسنٹریٹ کرو اربعین کے اوپر، اربعین کے اوپر فکر کرو اور اس معاملے کو گویا پی جاؤ، سوچو ہوا ہی نہیں، جانے دو اسے۔ یہ جو پارٹی ہے اتنی ہوشیار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں تو خدا میری عزت خود ہی بچائے گا، مجھے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے سارے سپورٹرز کو کہا کہ دیکھو بالکل زبان بند کر لو، اور جس بندے نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے اس کے خلاف بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب مصیبت کیا ہے کہ یہ جو حق کی سائیڈ آ گئی اس معاملے میں، اس کے کچھ سپورٹر ہیں جو اپنے لیڈر سے بھی بڑے لیڈر ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسے فارسی میں محاورہ ہے، کہتے ہیں وہ پیالہ جو ہے وہ سالن سے بھی زیادہ گرم ہو گیا ہے، اور انگلش میں محاورے میں کہتے ہیں کہ کیتھولک جو ہے وہ پاپ سے بھی بڑا کیتھولک ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر کہ وہ ان سے بھی بڑا لیڈر ہوا، جب وہ ان سے بڑا ہوا تو اس نے کچھ ایسے کام کیے جو وہ محترم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، ایسے کام شروع کر دی، نتیجہ مصلحت کے بالکل خلاف چلا گیا، صحیح ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ جو لیڈر ہے یہ اتنے ہوشیار ہیں، اتنا ان کو ضبط نفس ہے، ان کے پاس اتنی بصیرت ہے کہ انہوں نے ان تمام مسائل کو ڈیفیوز کر لیا، اور اربعین کی عظمت کے اوپر اتنی سی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اور کل اگر آپ نے ان کا بیان سناؤ، اور وہ کلپ بھی اب آ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اربعین کے لیے لوگ پیدل چل رہے ہیں یہ اللہ کے نعروں میں سے ایک نعرہ ہے، یہ شاعر خدا میں سے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں آرزو کرتا ہوں کہ کاش میں بھی ان کے درمیان ہوتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ عزیزان محترم، یہ بزرگواری ہے، یہ فہم و شعور ہے۔ آپ کو اور ہمیں اتنی بزرگواری، اتنا فہم و شعور دکھانا ہوگا فتنوں کے مقابلے میں۔ البتہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی میری بات سے بالکل یہ نہ مطلب نہ لے کہ میں کہہ رہا ہوں کبھی ریئیکشن نہیں دینا ہوتا، نہیں، بعض اوقات ریئیکشن بھی دینا ہوتا ہے، بعض اوقات ریئیکشن بھی دینا ہوتا ہے، فرنٹ پہ آنا ہوتا ہے، بعض اوقات مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ وہ وقت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اور ریئیکٹ کر کے ہم معاملے کو اور خراب کر دیتے ہیں اور فتنہ گر کے ہاتھ میں کیٹلسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے فہم و شعور ہے، فہم و شعور۔ اسلام کی مصلحتوں کو درک کریں، فتنہ گر کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صاحب بہت میں نے آپ کا وقت لیا، اور ظاہر ہے کہ آپ کا ورکنگ ڈیز ہیں یہ، اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو گفتگو تھی وہ ایک ایسی جگہ پہ آ رہی تھی کہ اس کو ایک جگہ پہ کہیں لانا بہت ضروری تھا۔ تو ہم اس جگہ کے اوپر پہنچے کہ بھئی فتنے تو آتے ہیں، لیکن فتنوں میں بغیر سوچے سمجھے کودنے سے فتنے گر کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سوچ سمجھ کے کودنا ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات مجھے پتہ ہے، اگر کوئی فتنے کے مقابلے میں یہ کہے نا میرا اس سے کیا تعلق، ہو پھر فتنہ گر جیت گیا۔ اگر کوئی یہ کہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس پھر فتنہ گر جیت گیا۔ کیوں؟ فتنے کرنے والے کو ایسا بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو یہ کہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ فتنے گر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں میدان چھوڑ کے جا چکا ہوں۔ یہ کبھی نہیں کہیے گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، آپ کا تعلق ہے۔ ہاں تعلق ہونے کے بعد آپ نے ریئیکشن کیا دکھانا ہے یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا، لیکن یہ کبھی مت کہیے گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ نہیں، آپ کا تعلق ہے، قوم ہے، مکتب ہے، فکر ہے، دین ہے۔ ابھی آپ کی اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہو اور اس کے اوپر کوئی 1 انچ پہ اندر گھسے تو آپ کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ میرے 1 انچ میں کوئی کیوں آ گیا۔ وہ بھائی تمہارا دین میں وہ گھسے چلا جا رہا ہے، تمہارے دین کو پامال کیے جا رہا ہے، تو تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تمہارا تعلق ہے اس سے۔ ہاں یہ کہ تعلق ہے کا مطلب یہ کہ اب گن نکالوں فائرنگ شروع کر دوں، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ سوچو سمجھو کیا کرنا ہے، اس کے بعد وہ کرو۔ لیکن یہ کہ لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ سکتے آپ، تو معاملے کو لینا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر لوگ لا تعلق بن جاتے ہیں تو حق کے رہنما کو جان دینی پڑ جاتی ہے۔
یہ ہوتا ہے، کیونکہ جب حق کا رہنما ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے وہ اپنی جان دے دیتا ہے، کہتا ہے میں غلط کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کچھ کرنا ہے، اور اگر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں سختی اٹھاؤں گا، سختی اٹھاؤں گا، کبھی جیل جاتا ہے، کبھی زندان جائے گا، کبھی زہر جفا لے گا، کبھی میدان جنگ میں شہید ہوگا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے 250 سال سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، یہ اسی مظلومیت کی کہانی ہے کہ کبھی وہ مظلوم ہوتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، کبھی وہ مظلوم ہوتا ہے جو زندان جفا میں رہتا ہے، اور کبھی وہ مظلوم ہوتا ہے جس کو زہر کھلا دیا جاتا ہے۔ تمام تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایسی ہے، اور اس کا جو بنیادی ترین معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تنہائی اور غربت میں یہ حجت خدا آخری راستہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ مجھے قربانی دینی۔ یہی کام سید الشہداء کے ساتھ ہوا۔ اتنا بڑا فتنہ، اور اس اتنے بڑے فتنے کے مقابلے میں سید الشہداء کی مظلوم ذات جب اس سارے فتنے کو دیکھا اور دیکھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو رائے حل یہ تھا کہ سید الشہداء کھڑے ہوئے اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ اور سید الشہداء نے یہ نفیس عمل انجام دیا، جہاد فرمایا، لیکن انسان کو وہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جو اس کربلا کے ساتھ تھے۔ جو کچھ سید الشہداء نے جہاد میں کیا وہ سارا کا سارا ایک موقع پر آیا کہ اب سید الشہداء کے بعد کون جہاد کرے گا، اب قربانیوں کا انداز کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ایک موقع آیا جب سید سجاد کے خیمے پر امام حسین تشریف فرما ہوئے، گویا امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آئے، اور اب یہ واضح تھا کہ سید الشہداء کی شہادت ہے اور مولا چوتھے سرکار کی قربانیوں کا دور شروع ہوا۔ یہاں پر مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف انداز میں بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک بات تقریباً طے شدہ ہے، وہ یہ کہ کوئی الوداع کا موقع آیا ہے جب سید الشہداء نے اپنے فرزند سے الوداع کیا ہے۔ اگر اس الوداع کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو میں کہوں گا کہ میرے مولا شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا ہم نے تو شمشیروں سے جہاد کیا تھا، تمہیں زنجیروں سے جہاد کرنا ہوگا۔ ہم شمشیروں سے لڑے تھے، تم زنجیروں سے لڑو گے۔ اور میں دوسرا جملہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا خون تو کربلا میں بہا تھا، تمہارا خون کربلا سے لے کے شام تک بہتا رہے گا۔ جو قربانیاں مولا چوتھے سرکار نے دی ہیں عزیزو، ان قربانیوں کے اندر بھی میں عرض کرتا چلوں وہ یہ کہ کچھ وہ قربانیاں ہیں جو مولا چوتھے امام نے جسمانی قربانیاں دی ہیں۔ جسمانی قربانیاں کا میرا مطلب یہ ہے کہ کوفہ کے اندر جب تشریف فرما ہوئے تو ایک راوی روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے کوفہ میں قافلہ اسرا کو داخل ہوتے دیکھا، اور ان قافلہ اسرا کے آگے آگے ایک جوان چل رہے تھے جن کے گلے میں طوق تھا اور ان کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، بیڑیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کتنا نفیس ایک شاعر نے اس منظر کو بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سجاد اسیر جوہر ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو۔ سید سجاد طوق اور زنجیروں کے اندر مبتلا۔ یہ راوی کہتا ہے کوفہ کا مقام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عاشور کے 2 یا 3 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ قافلہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کے بعد کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے۔ عزیزو، یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس جوان کی زنجیروں سے خون بہتے دیکھا ہے۔ تو جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اے راوی، تو نے تو تیسرے دن خون بہتا دیکھا ہے، اگر تو شام میں آتا
اور اس لمحے کو دیکھتا جب سید سجاد کی زنجیروں کو کاٹا جا رہا تھا تو ان کے گلے کی ہڈی کی سفیدیاں بھی دیکھ لیتا۔ تجھے کیا پتا کہ مولا نے کیا اٹھایا؟ عزیزو، عجیب روایت موجود ہے ہمارے پاس، عجیب روایت موجود ہے مولا سید سجاد کا غم اور مولا سید سجاد کے مصائب کی۔ ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک موقع آیا جب مولا 5ویں امام اپنے والد کو کفن دفن کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک موقع پر 5ویں امام نے امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے باپ کی زنجیروں کے نشان دیکھے ہیں۔ یہ چوتھے امام کی جسمانی تکلیفیں تھی عزیزو۔ اب اگر میں جسارت کر کے عرض کر دوں کہ یہ جسمانی تکلیف تو کچھ بھی نہ تھی جو پھوپھیوں کو اور بہنوں کو بازاروں میں لانے کی تکلیف تھی، درباروں میں جانے کی تکلیف تھی۔ اور یہ مصائب جو سید سجاد علیہ السلام نے اس صورت میں جھیلیں اس کو خدا جانتا ہے کہ کون سے مصائب تھے۔ عزیزو بس آخری جملہ عرض کروں گا، ان تمام مصائب کو خلاصہ کر کے راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا اس پورے سفر میں سخت ترین وقت کون سا تھا؟ تو مولا نے ایک آہ بھری اور کہا الشام الشام الشام۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.